السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میری گفتگو کا موضوع آج جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں کس طریقے سے کورونا نے اپنا جال بچھا رکھا ہے اور ہمارے شہر لکھنؤ میں کس طریقے سے اس نے شدت اختیار کر لی اور ہمارے اور تمام لوگوں کے محلوں سے، خاندانوں سے دسیوں جنازے اٹھ رہے ہیں، شمشان گھاٹ میں ٹوکن چل رہے ہیں اور اسی طریقے سے قبرستان میں نمبر لگے ہوئے ہیں، کہیں دفنانے کی جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یہ ہمارے ملک کے اور ہمارے شہر کے حالات ہیں۔ اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنی تھی کہ جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے بعد ایک آیت پڑھی جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ کیا لوگ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ وہ لوگ اتنا کہہ کر کے بچ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، وهم لا يفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ بلکہ اس خیال کو بدلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے کے لوگوں کو آزمایا ہے اور ہم ضرور بالضرور آزمائیں گے تاکہ سچے اور جھوٹوں کا فرق معلوم ہو سکے، اور اللہ تعالیٰ جان لیں کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، کون مومن ہیں اور کون منافق ہیں، کون ظالم ہیں اور کون عادل ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم ضرور بالضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے۔ اب وہ آزمانا کس طریقے سے ہوگا؟ من الجوع، بھوک کے ذریعے سے بھی ہوگا، ڈر کے ذریعے سے بھی ہوگا، مال میں کمی کرنے کے ذریعے سے بھی ہوگا اور جانوں میں کمی کرنے کے ذریعے سے بھی ہوگا۔ اور ان حالات میں، ان آزمائش میں، ان امتحانات میں جو کوئی بھی صبر سے کام لے گا تو اللہ کے رسول کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیجئے، جنت کی بشارت دے دیجئے۔ محترم حضرات، اسی موت و زندگی کے تعلق سے اور امتحان اور آزمائش کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، یعنی زندگی دینے والے بھی اللہ ہیں اور موت دینے والے بھی اللہ ہیں۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سب کو آزما سکے اور دیکھ سکے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ اسی تعلق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدنیا سجن المؤمن وجنۃ الکافر، کہ دنیا جو ہے وہ ایک ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے ایک جنت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے طرح طرح کی آیتوں میں بتایا ہے کہ تمام انسانوں کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو لوٹ کے میرے پاس آنا۔ محترم حضرات، اسی طریقے سے کہیں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذابات لوگوں کو چکھاتے رہتے ہیں، لوگوں کو سزا، لوگوں کو امتحان، لوگوں کا امتحان لیتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوٹ آئیں۔
مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم رجوع کر لیں، اللہ کے آگے ہم گڑ گڑا لیں، اللہ سے ہم توبہ کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کرا لیں، یہ ہے مقصد۔ اور اسی وجہ سے یہ اتنی جو موتیں ہو رہی ہیں، گویا کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے کہ اللہ ہم کو ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے، اور امتحان جس کا ہوتا ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ امتحان میں کامیابی کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس کا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ امتحان میں کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مدرسے میں یا اسکول میں یا کالج یا یونیورسٹی میں کسی امتحان کا اعلان ہوتا ہے تو وہاں کا پڑھنے والا طالب علم اسٹوڈنٹ اس میں کامیاب ہونے کے لیے تیاریاں شروع کر دیتا ہے، دن و رات ایک کر دیتا ہے۔ جیسا جیسے وقت قریب آتا رہتا ہے ویسا ویسا وہ اپنی تیاریوں میں اضافہ کرتا ہے، پڑھائی میں اضافہ کرتا ہے، لیکن کوئی بھی بچہ، کوئی بھی پڑھنے والا، کوئی بھی اسٹوڈنٹ، کوئی بھی طالب علم اس امتحان سے بچنے کے لیے کوئی تدبیریں نہیں اپناتا، اور امتحان قریب آتے آتے وہ رونے نہیں لگتا کہ ہم امتحان کے قریب جا رہے ہیں، ہم جو ہے وہ غم اپنے اوپر لاد لے۔ ایسا کسی بچے کو، کسی اسٹوڈنٹ کو نہیں دیکھا گیا، بلکہ وہ اس امتحان کی تیاری کرتا ہے، اس میں کامیاب ہونے کے لیے پریشان رہتا ہے، وہ فکر مند رہتا ہے کہ کس طریقے سے اس امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ یہی چیز ہے ہمارے اور آپ کے سامنے کہ موت ہمارے سامنے کھڑی ہے، اتنے جنازے ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، محلے سے جو ہے دسیوں جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے موت کی تیاری، اپنے قبر کی تیاری، اپنے آخرت کی تیاری کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس کہ آج ہم کو کیا ہو گیا، اہل ایمان کو کیا ہو گیا کہ وہ دوسرے کی موت کو دیکھ کر کے روتا ہے، اور وہ ایسا روتا ہے کہ گویا کہ اس کو کبھی موت آنی ہی نہیں۔ یقیناً سب کو جانا ہے اللہ کے پاس، اور جانے سے پہلے ہم کو جانے کی تیاری کر لینی ہے۔ آپ نے اللہ کو راضی کر لینا ہے، اپنے اللہ کی اس طریقے سے عبادت کرنی ہے کہ ہم جیسے ہی کوئی کسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں۔ یہ ہے ایمان والے کا حال ہونا چاہیے، لیکن آج اس کے الٹا سب کچھ نظر آتا ہے کہ ایک محلے سے اگر 2 سے 3 انتقال ہو جاتے ہیں تو محلے والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ محلے والوں سے مراد اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اب میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، اور یہ سوچتے سوچتے اتنا اپنے دماغ پر غم طاری کر لیتے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے، اور ڈپریشن کا شکار ہونے کے باوجود اگر ان کو اسی درمیان کسی کھانسی نزلے نے پکڑ لیا اور ان کو ذرا سا بخار آ گیا تو اور پریشان ہو گئے کہ گویا کہ ہم کو بھی کورونا ہو گیا، اور اس پریشانی میں ان کو اٹیک پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ ہے ڈپریشن کا، یہ ہے غم اپنے اوپر لاد لینے کا نتیجہ ہے کہ آدمی ڈپریشن کا کس طریقے سے شکار ہو رہا ہے۔ اگر یہی ہم غم اور یہی ہم رونا اللہ کے آگے اپنے گناہوں سے ڈرتے ہوئے روتے، اور یہی ہم غم اس وجہ سے کرتے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، اعمال صالحہ کم ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے، اعمال صالحہ کی توفیق مانگتے، تو یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتے، یقین ہے اس بات کا کہ اعمال صالحہ کی توفیق دیتے، جس کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کرتے اور ہمارے دل سے موت کا ڈر نکل جاتا۔ موت کا ڈر کیوں ہے؟ کیا موت ہم کو نہیں آنی؟ یقیناً سب کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، سب نے کلمہ پڑھا ہے، سب نے اللہ کو مانا ہے، سب نے رسول اللہ کو مانا ہے، رسول اللہ کی تعلیمات کو مانا ہے، اور ہم اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس پر میں ایمان لایا، اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر میں ایمان لایا۔ کیا اس ایمان لانے کے بعد بھی کسی کے دل میں کوئی شک پیدا ہو سکتا ہے؟ اس ایمان لانے کے بعد بھی، اس اقرار کے بعد بھی، اس تصدیق قلب کے بعد بھی کوئی مومن موت سے ڈر سکتا ہے اور اس سے بچنے کی تدبیریں کر سکتا ہے؟
ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، اور جو کرتا بھی ہے وہ بچ نہیں سکتا، کیونکہ کل من علیہا فان، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے سامنے مبارک مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، اور آج پہلا عشرہ جو کہ رحمت کا تھا ختم ہو جائے گا، اور کل سے مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان رمضان کی مبارک ساعتوں، مبارک گھڑیوں میں اللہ سے دعا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ سے لو لگائیں، رب ارحمنی وانت ارحم الراحمین کی کثرت کرتے رہیں، اللہم اغفر لی کی کثرت کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی کثرت کرتے رہیں، استغفار و درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اور اللہ کی تعریفات کے کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائیں گے، اور ہم سب کو اس مہلک بیماری سے آزاد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مہلک بیماری کو ہمارے شہر سے، ہمارے صوبے سے، ہمارے ملک سے، بلکہ پوری دنیا سے، تمام انسانوں سے دور فرمائیں، اور جتنے بھی بیمار ہیں چاہے وہ مسلم ہوں، غیر مسلم ہوں، کوئی ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں، اور جو بھی مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھرپور طریقے سے مغفرت فرمائیں، ان کو قبر میں کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائیں، موت کی تیاری نصیب فرمائیں، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کی، زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔